13 ستمبر 2022 کو کنٹینر لے جانے والا ایک جدید ترین بحری جہاز حکومت برطانیہ کے حوالے کیا گیا۔ خاص بات یہ ہے کہ تجارتی بحری جہاز کسی امریکی یا یورپی نہیں بلکہ بنگلہ دیشی شہر میگنا گھاٹ کے شپ یارڈ میں تیار ہوا۔ یہ وہی بنگلہ دیش ہے جسے سن 1971 میں تب کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے عالمی بھکاری کہا تھا۔ کل کا بھکاری آج ترقی کرتے کرتے اس قابل ہو چکا کہ اپنے کارخانوں میں جدید بحری جہاز بنا کے برطانیہ جیسی ترقی یافتہ مملکت کو فروخت کر سکے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ اسے ایک انقلاب ساز عمل کہنا چاہیے۔ یہ کنٹینر بردار بحری جہاز 364 فٹ طویل اور 54 فٹ چوڑا ہے۔ اس پر 4100 من وزن لد سکتا ہے، 12 نوٹیکل میل کی رفتار سے سفر کرتا ہے، برفانی سمندروں میں سفر کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، 4 فٹ موٹی برف بآسانی توڑ لیتا ہے۔ اس پر ایٹمی فضلے کے علاوہ ہر قسم کا مال لادنا ممکن ہے۔ یہ جدید جہاز بنگلہ دیشی کمپنی آنند شپ یارڈ اینڈ سلپ ویز لمیٹڈ نے بنایا ہے۔ 50 سال قبل مغربی پاکستان میں یہ تصور عام تھا کہ مشرقی پاکستان کے باسی تو ہر وقت اپنی محرومیوں کا رونا روتے رہتے ہیں اور ہم ہی انہیں پالتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں قدرتی وسائل کم ہیں، نہ تیل اور گیس نہ کوئلہ، بس چاول، پٹسن اور چائے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ان اشیاء خورد و نوش کا بھی بیشتر حصہ ملک ہی میں صرف ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاس برآمد کرنے کو کچھ بھی نہ تھا کہ کمائی ہو پاتی۔ پھر اپنے قیام کے بعد جلد ملک بدقسمتی سے خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ پہلے سیاستداں آپس میں لڑ پڑے اور پھر تصادم میں جرنیل بھی شامل ہو گئے۔ یہ لڑائی طویل عرصہ جاری رہی اس نئی مملکت کو، مگر یہ فائدہ حاصل تھا کہ ملک میں 99% آبادی بنگالی تھی، لہٰذا پاکستان کو سیاسی عسکری تصادم کے علاوہ گاہے بگاہے جن صوبائی، نسلی اور لسانی جھگڑوں سے عہدہ براں ہونا پڑتا ہے وہ بنگلہ دیش میں مفقود تھے۔ اس لیے خاص طور پر صنعت کاروں اور افسر شاہی کو باہمی شراکت سے ترقی کی سمت متعین کرنے کا سنہرا موقع مل گیا۔ اس امر نے در حقیقت مملکت کا رخ ہی بدل ڈالا۔ ہوا یہ کہ 1979 سے چند بنگلہ دیشی صنعت کار تیار شدہ ملبوسات ایکسپورٹ کرنے لگے۔ افسر شاہی نے انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کیں، یوں تیار شدہ ملبوسات کا کام بڑھتا چلا گیا۔ بنگلہ دیش صنعت کاروں کو یورپی اور امریکی کمپنیوں کے آرڈر ملنے لگے اور افرادی قوت سستی تھی اور خام مال بھی وافر دستیاب، لہٰذا بنگلہ دیش میں یہ شعبہ بہت پھل پھول گیا۔ آج ملک 52 ارب ڈالر سے زیادہ کا مال برآمد کرتا ہے، اس میں سلے ان سلے ملبوسات کا حصہ 41 ارب ڈالر ہے۔ گویا بنگلہ دیش کو غربت کے چنگل سے نکالنے اور ترقی دینے میں شعبہ ٹیکسٹائل نے اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ اس ترقی کے ثمرات نچلی سطح تک زیادہ نہیں پہنچ سکے، آج بھی بنگلہ دیش میں کم از کم تنخواہ صرف 8,000 ٹکا ہے۔ وہاں آئے دن کارخانوں کے کارکن اور مزدور احتجاجی جلوس نکالتے ہیں تاکہ حکومت کم از کم تنخواہ 18,000 ٹکا کر دے۔ دراصل پچھلے 1 سال سے خوراک اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں نے بنگلہ دیش میں بھی زبردست مہنگائی پیدا کر دی۔ وہاں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اس کے باوجود بنگلہ دیش کی معیشت 1971 کی نسبت بہت بہتر ہے۔ حکومت آبادی کا پھیلاؤ روکنے میں کامیاب رہی، جس کی وجہ سے وسائل پہ دباؤ کم ہو گیا۔ 20 سال قبل ایک پاکستانی روپے کے 2 ٹکے ملتے تھے، آج 1 ٹکا 2.5 روپے کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش 37 ارب ڈالر کے ذخائر زر مبادلہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس صرف 8.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں اور ان کی تعداد میں بھی کمی جاری ہے۔ بنگلہ دیش نے سن 2014 میں اپنا طویل ترین پدما پل تعمیر کرنے کی خاطر عالمی بینک سے قرض لینا چاہا تھا۔ عالمی بینک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حکومت میں کرپشن ہوتی ہے۔ تب بنگلہ دیش نے اپنے وسائل سے پل بنا لیا جو اسی سال مکمل ہوا، جبکہ پاکستان کا حکمران طبقہ IMF سے محض 1 ارب ڈالر ملنے پر خوشی سے بے حال ہو گیا۔
سابق مشرقی پاکستان میں آج مہنگائی کی شرح 7.5% ہے، مغربی پاکستان میں یہ شرح 30% تک پہنچ چکی ہے۔ وجہ یہ کہ قرض اتارنے اور سود دینے کے لیے پاکستانی حکومت نے بھاری ٹیکس لگا دیے۔ اس باعث پاکستان میں مہنگائی آسمان پہ جا پہنچی۔ ایندھن اور خوراک کی قیمتیں اتنی بلند ہو چکی کہ کھاتے پیتے خاندان بھی بل بلا اٹھے۔ بنگلہ دیش کے شہروں میں متوسط طبقہ جنم لے چکا، جو مضبوط ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنے شعبہ ٹیکسٹائل کے علاوہ دیگر شعبوں کو بھی ترقی دے رہی ہے تاکہ آمدن کے نئے ذرائع تلاش کیے جا سکیں۔ غیر ملکی ممالک کے لیے کنٹینر بردار تجارتی جہازوں کی تیاری اسی سرکاری مہم کا حصہ ہے۔ سافٹ ویئر اور دیگر خدمات کے شعبوں میں بھی بنگلہ دیش تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے 12 سال سے بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد بلا شرکت غیر حکومت کر رہی ہیں۔ مملکت میں حزب اختلاف بہت کمزور ہو چکی اور وہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں رہی۔ اس عجوبے سے 2 مظاہر، ایک منفی اور دوسرا مثبت سامنے آئے۔ منفی مظہر یہ کہ بیگم صاحبہ عامر بن گئیں۔ انہوں نے خصوصاً پاکستان کے حامی رہنماؤں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور انہیں پھانسی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ حزب اختلاف پر بھی ناحق ان گنت مقدمات ٹھونس دیے تاکہ وہ بے اثر ہو جائیں۔ مثبت مظہر یہ کہ حسینہ واجد حکومت نے ملک کی ترقی کے لیے فوج اور افسر شاہی کی مائیت میں جو پالیسیاں تشکیل دیں ان پر من و عمل ہوا۔ حزب اختلاف ان میں خواہ مخواہ روڑے اٹکانے میں ناکام رہی، لہٰذا بے فائدہ سیاسی محاذ آرائی سے محفوظ رہتے ہوئے بنگلہ دیش شاہراہ ترقی پر گامزن ہو گیا۔ حالیہ معاشی بحران میں بھی اس کی شرح ترقی 6.5% رہی، جو کہ عمدہ ہے۔ اگلے سال اس میں اضافہ ہوگا، خیال ہے کہ وہ 7% سے زیادہ ہو جائے گی۔ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا، جسے ہمارے ہاں عام طور پر غریب اور پسماندہ سمجھا جاتا، مگر آج وہ پاکستان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل چکا۔ اس کا شمار ابھرتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کی محیر العقول کایا پلٹ سے متاثر ہو کر ماہرین اس پہ مقالے لکھ رہے ہیں۔ یہ ملک 50 برس میں خاطر خواہ ترقی کر گیا، جبکہ ہم پاکستانی ہیں کہ 75 برس گزرنے کے باوجود سیاست ہو، معیشت یا معاشرے کا کوئی بھی شعبہ اپنی جہت و سمت ہی متعین نہیں کر پائے۔ یہ کوئی عام کوتاہی نہیں بلکہ ہمارے زوال اور ترقی نہ کر سکنے کی بڑی اہم وجہ ہے۔ ترجیحات نہ ہونے سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم منظم قوم نہیں بن سکے۔ ہم میں اجتماعیت جیسی زبردست خوبی نے جنم نہیں لیا بلکہ انفرادیت کو تقویت ملی، جو نہایت محدود اور کم تر سطح والا معاشرہ درجہ ہے۔ اس مظہر کی وجہ سے عوام و خاص میں ذاتی یا گروہی مفاد کی تکمیل کا جذبہ زور پکڑ گیا، حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا کہ ناجائز خواہشات بھی پوری کی جانے لگیں اور اپنی عظیم اسلامی تعلیم اور اخلاق سے تعلق کمزور پڑ گیا۔ یہی وجہ ہے اب پاکستانی قوم میں اخلاقی برائیاں بکثرت ملتی ہیں، مثلاً بے صبری، عدم برداشت، لالچ اور ہوس وغیرہ۔ ہمارے لیڈروں نے بھی ان کی بےخونی کرنے کی بجائے قوم کو کھوکھلے نعروں کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ملکی ترقی اور خوشحالی کا کوئی ٹھوس لائے عمل دینے میں ناکام رہے۔ پاکستان کئی چیلنجوں میں گرفتار ہے، مگر اب بھی سیاسی رہنماؤں کی باہمی لڑائی نظریاتی جنگ سے زیادہ مفادات کا کھیل زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ دنیا پچھلے 1 برس سے شدید معاشی بحران کی زد میں ہے۔ پاکستان تو آب و ہوائی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات کا نشانہ بھی بن چکا ہے۔ اس وقت اشد ضروری ہے کہ سبھی پاکستانی اپنے اختلافات بھول کر متحد ہو جائیں، تبھی ملک و قوم کو درپیش مسائل کا حل نکل سکے گا۔ سوال مگر یہی کہ ہم اپنے اختلافات پس پشت ڈال کر ایکا کیسے کریں؟ قرآن و حدیث سے اس سلسلے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ دانشور بھی کوئی صائب راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہر پاکستانی کو یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ باہمی ٹکراؤ سے مسائل میں اضافہ ہوگا، عوام خاص طور پر نوجوان نسل گمراہ ہوگی، معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، ہم دلدل سے نکلنے کی بجائے مزید دھنستے چلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش کی مثال مگر ہمیں امید کا پیغام دیتی اور بتاتی ہے کہ تمام تر مشکلات اور
کھٹائیوں کے باوجود منزل پر پہنچنا ممکن ہے، بس ہمیں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔